الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أعداءهم أجمعين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو ہے اس موضوع کے تحت زندگی بے رنگ خدا، کیونکہ سب سے بہتر رنگ اور سب سے بہتر ہدایت اور سب سے بہتر طریقہ خدا کا طریقہ ہے. اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں تو ہماری زندگی بہترین 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 زندگی ہوگی. اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی وہ نعمتوں کے تعلق سے تھی، شکر کے تعلق سے تھی. امید ہے کہ وہ باتیں آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوں گی اور ان باتوں کو آپ نے خلاصہ بھی کیا ہوگا، اور جیسا کہ عرض کیا تھا آپ ان باتوں کو دہرائیں اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ بھی دوسروں سے بیان کریں تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں اتر جائیں اور آپ کی عادت میں شامل ہو جائیں. عرض کیا تھا کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں اور اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آیا آج ہم نے اپنا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا یا نہیں کیا، اور ہم ایک دوسرے کی یاد دہانی کراتے رہیں، تذکر دیتے رہیں، یاد کراتے رہیں تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں پوری طرح سے اتر جائیں. اور اسی طرح سے شکر کے بارے میں کیا تھا کہ ہم نے کس کی خدمتوں سے، کس کی محنتوں سے، کن زحمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں اور ہمیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آج کی بحث ہم یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کس طرح سے کریں. خدا کی عبادت کس طرح سے؟ ایک عبادت یہ کہ ہم عادت کے طور پر عبادت کر رہے ہیں اور ایک واقع عبادت کر رہے ہیں. ہم اس عبادت کے سلسلے میں چند باتیں آپ خدمت میں گزارش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن پھر یہ بات آپ خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم اس کوشش کریں، ہم سب کے سب مل کر کے اس بات کی کوشش کریں کہ جو باتیں بیان کی اس کو باقاعدہ سنیں، نوٹ کریں، یاد کریں اور دوسروں تک دہرائیں تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں اتر جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سنتے رہیں اور سنتے کے بعد ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسا سلسلہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں رنگ الہی نظر آئے گا، خدا کا رنگ نظر آئے گا اور ہماری زندگی بہترین کامیاب زندگی ہوگی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. ہم خدا کی عبادت کس طرح سے کریں؟ اس میں 3 باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. سب سے پہلے یہ کہ ہم خدا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں اور مسلسل اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کی عظمتوں کو یاد کرتے ہیں. یہ گزشتہ کہ ہم مسلسل اپنی زندگی میں قدم قدم پر خدا کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، خدا کی نعمتوں کو محسوس کر رہے ہیں اور ان نعمتوں پر شکر خدا بھی ادا کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا کی عظمتوں کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں.
دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ خدا کا لطف و کرم جو ہر وقت ہمارے شامل حال رہتا ہے، یعنی ہم ایک لمحہ بھی بغیر خدا کے لطف و کرم کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اس عمارت کی طرح سے ہیں جو اپنے بنانے میں، وجود میں آنے میں اپنے معمار کی محتاج تھی اور بننے کے بعد اپنے معمار کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ہر قدم قدم پر اپنی ہر سانس میں خدا بند عالم کے لطف و کرم کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر خدا بند عالم کا لطف و کرم ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو ہماری دوسری سانس نہ آتی، ہماری نبضیں نہ چلتی، تو ہم ہر قدم پر، ہر لمحہ، بلکہ لمحے سے بھی کم، ہم ہر لمحے سے بھی کم جو آپ سکھ سے ایک سیکنڈ سے بھی کم جو چیز ہے، اگر آپ اس کو بھی غور کریں، ہم اس میں بھی اللہ کا کرم محسوس کر رہے ہیں۔ ہم بغیر اللہ کے کرم کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں جو قدم قدم پر، لمحہ لمحہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ہم اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ احساس کہ جتنا ہم نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اس کے مقابلے پر ہمارے شکر کی حد وہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہم اس طرح سے شکر نہیں ادا کر پا رہے جیسا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی نعمتوں سے استفادہ زیادہ ہے اور اس کے مقابلے پر شکر گزاری کم ہے۔ جب یہ احساس ہوگا کہ ہم شکر گزاری میں کوتاہی کر رہے ہیں اور ہم شکر ادا بھی نہیں کر سکتے، کیسے شکر ادا کریں؟ ہم جن چیزوں سے شکر ادا کریں سب خدا ہی کی دی ہوئی تو ہے۔ ہم کن چیزوں سے شکر ادا کریں؟ اگر ہم زبان سے شکر للہ کہیں تو یہ زبان کس نے دی ہے، اور یہ زبان میں گویائی کس نے دی ہے، یہ شکر اللہ کا جملہ کس نے ہماری زبان پر جاری کیا ہے؟ تو ہم جن چیزوں سے بھی شکر خدا ادا کریں وہ سب چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں۔ دیکھیے دنیا کا مسئلہ الگ ہے، آدمی کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی احباب، کوئی رشتہ دار ہمیں کوئی چیز لا کے دیتا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو جن چیزوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وہ چیز اس کی نہیں ہوتی، اس کی دی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ خدا کیا یہ ہے کہ ہم جن چیزوں سے شکریہ، اگر ہم پیشانی سجدے میں سر رکھیں اور سجدے میں پیشانی رکھنے کے بعد شکر خدا کریں تو زمین بھی اس کی ہے، پیشانی بھی اس کی ہے، اور اس پیشانی کو جھکنے کی طاقت بھی اسی ہی نے دی ہے۔ یہ پیشانی نہ ہماری ہے، نہ پیشانی کو زمین میں رکھنے کی طاقت ہماری ہے، پیشانی بھی اس نے دی ہے اور اس زمین میں رکھنے کی طاقت بھی اسی نے دی ہے۔ اگر ہم ہاتھ سے شکریہ ادا کریں تو جو بھی چیز ہمارے پاس ہے جس سے ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں وہ سب کی سب خدا کی دی ہوئی ہے، اور آن بے آن، لمحہ بلمحہ وہ چیزیں خدا کی بارگاہ سے ہم کو مل رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم مل چکے ہم خدا کے محتاج، آن بآن، لمحہ بلمحہ ہم خدا کی عنایتوں کی بنا پر زندہ ہیں، اور آن بآن ہمیں خدا کی طرف سے عنایتیں مل رہی ہیں، کرم مل رہا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، خدا کی نعمتوں کو مسلسل یاد کرتے رہیں، حمد و ثنا کرتے رہیں، اور خدا کا جو لطف و کرم ہمارے شامل حال ہے ہم اس کو یاد کرتے رہیں، اور تیسرے ان نعمتوں کے مقابلے پر، ان کرم و نوازش کے مقابلے پر اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے رہیں۔ یہ بہت جب ہم کوتاہی کا اعتراف کریں گے تو آپ یقین جانیے خدا ہمیں وہ بصیرت عطا کرے گا جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اور ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ کیا ملے گا؟ اگر ہم خدا کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے کرم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو خدا ہمیں بصیرت دیتا ہے، ہم خدا کی مزید نعمتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں، اور خدا سے قربت کا احساس بڑھ جاتا ہے، ہمارے دل میں محبت خدا میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور رحمت کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس
احساس کا فائدہ کس کو ہے؟ یہ احساس، یہ معذرت کا فائدہ کس کو ہے؟ یہ معذرت کا فائدہ ہم ہی کو ملنے والا ہے۔ اور جب خدا کی طرف سے عنایتیں ملتی ہیں تو ان عنایتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات جب یہاں پر پہنچ گئی ہے تو ہم ایک کام کریں کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن کتابوں میں خدا کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ان مضامین کو پڑھیں جن میں خدا کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ مطالعہ جہاں ہمیں خدا بند عالم کی نعمتوں کے بارے میں واقف کرائے گا اور ہمارے سامنے نعمت الہی کے تذکرے ہوں گے، وہیں یہ مطالعہ ہماری نظروں میں خدا کی عظمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، محبت خدا میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب ہم کو یہ احساس ہوگا ہم کتنا خدا ہم سے محبت کر رہا ہے، خدا کی کتنی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں، اور یہ نعمتیں وہ مسلسل ہم کو دیے جا رہا ہے ہماری کوتاہیوں کے باوجود، تو یہ احساس جب ہوگا تو ہمارے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی یا نہیں پیدا ہوگی۔ تو وہ کتابیں جن میں نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ مضامین جس میں نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم ان مضامین کو پڑھیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان کا خلاصہ لکھیں، اور جیسے جیسے خدا کی عظمتیں ہماری نظروں کے سامنے آتی جائیں ویسے ویسے شکر خدا کا جذبہ ہمارے سامنے بڑھتا چلا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنا شکر بڑھتا جائے اتنا ہی اعتراف تقصیر بھی بڑھتا چلا جائے، کوتاہیوں کے طرف۔ اس کے بعد ہم جو مطالعہ کریں اور جو بات ہمارے ذہن میں آئے اور جو نئی باتیں ہمارے ذہن میں، ہم ان باتوں کا تذکرہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ کریں، ان سے بتائیں کہ ہم نے کن کن نعمتوں کو پایا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ چیزیں ہماری نعمتوں میں اضافے کا سبب بنیں گی، ہماری بصیرت کا سبب بنیں گی، اور سب سے بڑی بات ہمارے دل میں خدا کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور ان سے قرب خدا کو ہم زیادہ محسوس کریں گے۔ دوسری بات، ہم خدا کی بارگاہ میں مسلسل درخواست کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، مانگتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں۔ آپ سچ بتائیں، آیا ہر انسان، ہم آپ کوئی بھی ترقی کرنا چاہتا نہیں کرنا چاہتا؟ کمال کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا نہیں کرنا چاہتا؟ ہم روزانہ اپنی نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے نہیں کہتے؟ ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں، بس تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد کون چاہتا ہے؟ مدد وہ چاہتا ہے جس کو اپنی کمزوری اور عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ جس کو اپنی عاجزی اور کوتاہی کا احساس نہیں، وہ کبھی مدد نہیں چاہتا۔ وہ آدمی جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، وہ کبھی دوسروں سے سہارے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ سہارے کا مطالبہ وہی کرتا ہے جو خود بخود قاعدے سے اٹھ نہ سکتا ہو اور چل نہ سکتا ہو۔ تو جو اپنے اٹھنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے، جو اپنے چلنے میں عاجزی محسوس کرتا ہے، وہ دوسروں سے مدد طلب کرتا ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں جو مسلسل کہتے ہیں ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے وجود کی گہرائیوں میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ہم ضعیف و ناتواں ہیں۔ اگر قدرت کسی کے پاس ہے تو وہ ذات خداوند متعال کی ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہوتا یہ ہے، ہم جب کام شروع کرتے ہیں تو اس کام کو شروع کرتے وقت اپنے امکانات کو نظر میں رکھتے ہیں، اپنی قدرت و طاقت کو نظر میں رکھتے ہیں، اپنی باتوں کو نظر رکھتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس امکانات ہوتے ہیں تو ہم قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور امکانات نہیں ہوتے تو اقدام نہیں کرتے۔
کسی بھی کمال، کوئی بھی کام کرنے کے، ہم پہلے تھے ہمارے پاس امکانات ہیں، یہ امکانات نہیں ہیں، تو ہم اپنے امکانات پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے بعد قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے امکانات پر زیادہ بھروسہ ہے، خدا کی عنایت پر بھروسہ کم ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم جہاں اپنے امکانات پر بھروسہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحت مند ہیں، ہم سالم ہیں، ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ سالم افراد، صحت مند ترین افراد ایک بارگی بیمار ہو جاتے ہیں؟ وہ سرمایہ دار جس کے پاس بہت بڑا سرمایہ تھا، وہ ایک بارگی فقیر ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں کتنی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو کل ناز و نعم میں پڑے ہوئے تھے، جن کے پاس دولتوں کی فراوانی تھی، امکانات تھے اور ساری طرف ان کا سکہ چل رہا تھا، آج وہ کتنے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، گرفتاری کے امکانات ہیں، جیل جانے کے امکانات ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ آپ دنیا کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ تجربے کے باوجود، تجارت کے میدان میں دیکھ لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، مشاورین بھی اچھے رکھتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود پوری کمپنی بیٹھ جاتی ہے، نہیں بیٹھ جاتی۔ ان کی ساری مہارتیں، ان کے سارے تجربات دھرے کے دھرے رہ جاتے، نہیں جاتے، دیکھتے دیکھتے سارا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے، اور صحت مند ترین آدمی لا علاج مرض مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس مطلب کیا ہے؟ کہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، قدرت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ضعیف ہونا تھا۔ اگر ہم ساری قدرتوں کو مالک ہوتے تو کبھی کوئی سرمایہ دار فقیر نہ ہوتا، کبھی کوئی صحت مند بیمار نہ ہوتا۔ اب اگر ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیماری، اپنی کمزوری، اپنی احتیاج، اپنی فقیری کو مد نظر رکھیں اور اس کے اسباب پر غور کریں کہ ہم تمام اسباب کے باوجود فقیر و ناتواں ہیں، صحت و تندرستی کے باوجود بالکل کمزور و ضعیف ہے، تو جب آدمی اپنی کمزوری کا احساس کرے گا، اپنی ناتوانی کا احساس کرے گا، اپنی فقیری کا احساس کرے گا، تو بے نیاز کی طرف رجوع کرے گا، کمزور کوئی قوی سہارا ڈھونڈے گا، ضعیف کسی قدرت مند کا سہارا تلاش کرے گا۔ جب یہ احساس ہوگا تو ہم کس کی بارگاہ میں جائیں؟ اگر ہم انسان کی بارگاہ میں جائیں تو یہ بالکل غیر ضروری بات ہے۔ کمزور سے سہارا نہیں مانگتا، فقیر سے بھیک نہیں مانگتا، فقیر ہمیشہ امیر سے بھیک مانگتا ہے، کمزور ہمیشہ طاقتور سے سہارا مانگتا ہے۔ بقیہ انسان بھی تو ہمارے ہی طرح ضعیف و فقیر ہیں، ہماری طرح تو ضعیف و ناتواں ہیں، تو ہم ان سے مدد کیوں مانگیں؟ اگر مدد مانگنا ہے تو اس خدا سے مدد مانگے جس کے امکانات لامحدود ہیں، جس کی قدرت لامحدود ہے، جس کی طاقتیں لامحدود ہیں، جس کی قدرت پر کبھی زوال آنے والا نہیں ہے، جس کا اختیار کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب متوجہ، کس سے مدد مانگے؟ اس سے مدد مانگے تو دیکھیں اپنی زندگی میں کیسے کیسے حالات نما ہوتے ہیں، کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور جب ہم اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری، اپنی بے ثباتی پر یقین رکھیں گے تو آپ یقین جانیے ہم کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ اگر یہ چیز ہماری ملکیت ہوتی تو ہم سے سلب کیوں ہو جاتی ہے؟ اگر یہ دولت ہماری ملکیت ہے تو ہم سے چھین کیوں لی جاتی ہے؟ یہ صحت ہماری ملکیت ہے تو ہم سے سلب کیوں ہو جاتی ہے؟
یہ دولت اختیار ہماری ملکیت ہے تو ہم سے سلب کیوں لیا جاتا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ان تمام چیزوں کو خدا کی امانت سمجھیں۔ مال ہے تو خدا کی امانت ہے، دولت ہے تو خدا کی امانت ہے، صحت ہے تو خدا کی امانت، حکومت ہے تو خدا کی امانت، عزت شہرت ہے تو خدا، جب سب خدا کی امانت ہے تو جو اپنے کو کسی کا امانت دار سمجھے گا وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وہ امانت میں خورد و برد نہیں کرے گا، وہ امانت کو صاحب امانت کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پر جب یہ مسئلہ ہے تو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اس خدا سے مدد مانگتے چاہیے جس کی قدرت لازوال ہے، لامحدود ہے، لاتعداد ہے۔ اگر آپ غور کریں، یہ احساس اگر ہو تو عبادت کیسی ہوگی؟ بہترین عبادت خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ دعا آدمی کب کرے گا؟ آدمی ہاتھ کب پھیلائے گا؟ جب اپنے کو غریب و ناتواں سمجھے گا۔ ہم اپنی زندگی میں خدا کی طرف کب متوجہ ہوتے ہیں؟ یہ بتائیں آپ، غور کریں۔ خدا کی بارگاہ ہمارے ہاتھ دعا کے لیے کب اٹھتے ہیں؟ ہمیں تھوڑے سے نزلہ زکام بخار ہے تو ہم بہت زیادہ خدا نہیں جاتے کہ ڈاکٹر ٹھیک کر لے گا۔ تھوڑے سے قرضے ہیں، قرض لے کے ادا ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آیا خدا واقعی ہماری زندگی میں ہر جگہ ہے؟ یا ہم خدا کو ایمرجنسی میں یاد کرتے ہیں؟ جب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، دوائیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو خدا ہمارے کیا کہاں ہے؟ خدا ہماری زندگی میں نہیں، ہماری ایمرجنسی میں ہے۔ آیا واقعی خدا ایمرجنسی کی چیز ہے؟ یا خدا ہماری زندگی میں ہر لمحہ ہونا چاہیے؟ ہماری عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ ہم ہر وقت خدا خدا نہیں کرتے۔ نماز عادتاً پڑھ لیتے ہیں لیکن خدا کی بارگاہ میں ہر وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ ہم ہر مرحلے پر اپنے کو فقیر محسوس نہیں کرتے، ہر مرحلے پر اپنے کو محتاج محسوس نہیں کرتے، اپنے کو اپنے پیروں پر کھڑا محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ہر مرحلے پر خدا کی بارگاہ میں گنگناتے نہیں ہیں۔ آیا واقعی یہ تصور درست ہے؟ یہ بات واقعی درست ہے؟ لہٰذا اگر ہم احساس کریں تو واقعی یہ احساس ہم میں ہونا چاہیے کہ ہم ہر مرحلے پر، جو آدمی ہر مرحلے پر فقیر ہو وہ خدا سے ہر مرحلے پر مدد مانگے گا۔ روایتوں ملتا ہے خدا سے اپنے کھانے کا نمک مانگو، اپنے جوتے کے تسمے مانگو، یعنی تمہیں ہر چیز پر احساس ہونا چاہیے کہ خدا کے علاوہ کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ہر لمحہ اپنے کو فقیر و محتاج سمجھیں گے، اور جو فقیر و محتاج اپنے کو سمجھے گا وہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اس دعا کے ہاتھ کا مزہ کچھ اور ہے۔ آپ مثال پر طور کے دیکھ لیں، آپ کا بچہ بیمار ہے، معمولی سردی زکام بخار ہے، اس وقت آپ دعا کیسے کرتے ہیں؟ اور جس وقت خدا نخواستہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ اب ہمارے بس کی بات، اس وقت آپ دعا کیسے کرتے ہیں؟ کیوں؟ دعا میں کیوں فرق ہے؟ اس لیے کہ پہلے وقت جب آپ دعا کرتے ہیں اس وقت آپ بہت سے دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دوسرے ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ گنگنانے کا انداز نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں
اور ہمیں یہ سب خدا کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ہمارا احساس بدل جاتا ہے۔ ایاک نستعین یہی بتاتا ہے کہ ہم ہر لمحے یہ سوچیں خدا کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ ہم نہ صرف اپنی نادانی میں، اپنی بیماری میں، اپنی فقیری میں، اپنے مرض میں خدا کے محتاج ہیں، بلکہ اپنی صحت میں، اپنی توانائی میں، اپنی دولت میں، اپنی ثروت میں، اپنے اقتدار میں خدا کے محتاج ہیں۔ بلکہ آپ غور کریں، فقیر خدا کی عنایتوں کا کم محتاج ہے، امیر زیادہ محتاج ہے۔ بیمار کم خدا کی عنایتوں کا محتاج ہے، صحت مند زیادہ محتاج ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو اس بنا کے اوپر اگر یہ بات ذہن خدا کی نعمت سے استفادہ کرے، اور یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ ہماری فقیری خدا کی عطا، ہماری ناتوانی خدا کا کرم، ہماری جہالت اور خدا کی عطا کردہ تعلیم، اور اس باتوں کو رکھ رکھے کہ جو کچھ کیا ہماری فقیری خدا کی عطا، ہمارے پر جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے، ہمارے پر اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ہر لمحہ ناتواں ہیں، واقعی ہم ناتواں ہیں۔ چونکہ ہم کو اپنی ناتوانی کی، اپنی کمزوری کا احساس ہے تو ہمارے میں غرور ہے، تکبر ہے، لیکن ہم واقعی اپنے آپ کو پہچان ہم کتنے ضعیف و ناتواں ہیں۔ ہمارے پاس، ہم جاہل ہیں۔ اگر خدا نے ہم کو تعلیم کی صلاحیتیں نہ دی ہوتی اور تعلیم کے ذرائع خدا نے ہم کو نہ دیے ہوتے تو ہم ایک حرف بھی سیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس کے بعد یہ احساس کریں کہ ہم نے خدا کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، خدا کی نعمتوں کی قدردانی میں کوتاہی کی ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو وہاں استعمال کیا جہاں خدا کی مرضی نہیں تھی۔ خدا نے زبان دی تھی حمد و ثنا کے لیے، ہم نے اس زبان سے اپنے برادران مومن کی آبرو دی ہے۔ خدا نے ہم کو ہاتھ دیے تھے ضعیفوں کو سہارا بننے کے لیے، ہم نے ان ہاتھوں سے یتیموں کو تماچا لگایا ہے۔ خدا نے پیر دیے تھے عبادت کی جگہوں پر جانے کے لیے، ہم ان پیروں سے گناہ کی جگہوں پر گئے ہیں۔ ہم نے خدا کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا ہے، اور وہاں استعمال کیا جہاں خدا کی مرضی نہیں تھی۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم نے ہر چیز وہاں استعمال کی، آج خدا بند عالم نے ہم کو طاقت دی، قدرت دی، اختیار دیا، ہماری حیثیت ہے، تو خدا کی حیثیت کیا کرے؟ ان حیثیت کو ہمیں کہاں استعمال کرنا چاہیے تھا؟ بندگان خدا کی مدد کے لیے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، نہ کہ ان کے لیے مشکلات ایجاد کرنے کے لیے۔ خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال، ہر وہ شخص جس کو یہ احساس ہو میں نے خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا ہے، وہ شخص اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے گا اور حسن ادائیگی کی توفیق مانگے گا۔ پروردگار، میں نے اب تک ان نعمتوں کو غلط استعمال کیا، کوتاہی کی، میں تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس بنا کے اوپر خدا کی بارگاہ میں درخواست کریں مخلصانہ طور پر گہری گہرائیوں سے کہ خدا ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ شیطان ہم کو محفوظ نہیں رہنے دیتا۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہ نعمتوں کی فراموشی، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ ہم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کریں، خدا میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے اور اس کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے امور میں ایک ایک چیز میں خدا سے مدد مانگے۔ وہ شخص جو خدا پر بھروسہ کرے اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوگا، اور دعاؤں میں بہترین دعا ہے وہ مانگے جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ لہذا دعاؤں میں بہترین دعاؤں کا انتخاب کریں
ان دعاؤں کو استعمال کریں جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، 3 لوگ تھے کہ تم لوگ ایک ایک جو دعا مانگو گے تمہاری ایک ایک دعا قبول ہوگی، تم جو دعا مانگو تمہاری سب دعا کو، اس وقت بارگاہ الہی کھلی ہوئی ہے، تم میں سے سب کے لیے خدا نے کہا جو بھی ایک دعا مانگی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ سب نے ایک ایک دعا مانگی، قبول ہو گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اویس قرنی ہوتے تو کچھ اور دعا مانگتے۔ کیا پیغمبر نے فرمایا تھا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم میں سے 3 آدمی ہو، جو بھی کوئی ایک دعا مانگو تمہاری وہ ایک دعا قبول ہو جائے گی، جو دعا مانگو قبول ہو جائے گی۔ سب نے الگ الگ دعائیں مانگی، سب کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اویس قرنی ہوتے تو کچھ اور دعا مانگتے۔ پیغمبر کا انتقال ہو گیا، اویس قرنی مدینہ تشریف لائے، تو جو لوگ اس واقعے میں موجود تھے انہوں نے پورا واقعہ جناب اویس قرنی سے سنایا کہ ایسا ایسا واقعہ، ایسا تھا موقع ملا تھا جب رسول خدا کی خدمت میں حاضر، رسول خدا نے ہم سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک ایک دعا مانگو کہ قبول ہو جائے گی، اور کہ اگر اویس قرنی ہوتے تو کہ اگر یہ موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا دعا مانگتے؟ اگر اس موقع پر آپ ہوتے اور آپ کو یہ موقع ملتا کہ آپ کی دعا قبول، آپ کیا دعا مانگتے؟ کہ میں یہ دعا مانگتا پروردگار میری عمر، میرے پیغمبر کی عمر کو اتنا طولانی کرے، میں اپنے پیغمبر کی طول عمر کی دعا مانگتا۔ میرے پیغمبر کیا مانگتا ہے؟ خدا پروردگار میرے پیغمبر ایسی عمر دے جو کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ یہ تو اگر اس وقت اویس قرنی ہوتے تو دعا مانگتے رسول خدا کے ساتھ، آج رسول خدا کا فرزند زندہ ہے، ہمیں اگر دعا کرنے کے ہم کیا دعا مانگے؟ اویس قرنی رسول کی طول عمر کی دعا مانگتے۔ ہمارے لیے بہترین دعا، اگر ایسا کوئی موقع مل جائے یا کبھی ہمارا دل دعا کے لیے آمادہ ہو جائے تو بہترین دعا اپنے امام وقت کی سلامتی کی دعا ہے۔ آئیے ہم سب طے کریں کہ جب بھی ہمیں دعا کا موقع ملے گا، دعا کی توفیق ملے گی، تو بس اور بس اپنے امام کی سلامتی کی دعا مانگیں گے اور خدا سے ہی اس دعا کریں گے، پروردگار میرے امام کو سلامت رکھ، محفوظ رکھ، ہر بلا سے محفوظ رکھ، اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم